الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم حاضرین و سامعین، آپ سب احباب محفل پاک دے اندر بڑی محبت نال شریک ہوندے رہے ہو، اور اے اج دی نشست ساڑی 10ویں نشست ہے۔ اساں ہر روز محفل پاک وچ بہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے آل اطہار دے ذکر دے حوالے نال دین نو سمجھن دی کوشش کی تھی۔ اللہ سانو سب نو اس دے اندر جو صحیح گلاں سن انہاں تے عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ میں اپنی محبت اور اپنی عقیدت دے اعتبار نال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دی آل دا وہی تذکرہ کیتا ہے جو اسی عقیدہ رکھنے جو میرا عقیدہ سی اہل سنت و جماعت دے حوالے نال میں اپنے عقیدے دے اعتبار نال او دے تے گفتگو کی تھی تاکہ آپ سب تک یہ بات پہنچے، یہ پیغام جائے کہ اہل سنت و جماعت بھی رسول اللہ دی آل نال سب تو زیادہ عشق دا دعویٰ رکھ دے۔ اور میں یہ بھی عرض کیتی سی کہ آل رسول کسی ایک شخص دی پراپرٹی نہیں، انہاں جیڑا مان لوے او دیتے ہی رحمت دی نظر کر دے۔ سخی جو نے، وڈے جو نے، بڑے نے، بزرگ نے، وڈیاں ہستیاں نے، نبی پاک دا خون نے، تو انہاں دے جو ذکر خیر ہے وہ ادب دے ماحول تواڈے تک میں پہنچان دی کوشش کی تھی۔ اور میں یہ سمجھنا، میرا یہ عقیدہ ہے کہ آل نبی دا تذکرہ محبت نال کیتا جائے۔ یاد رکھو، ایک جملہ نوٹ کر لو، صرف ایک کتاب ہے جس دا نام قرآن ہے، جدے اُتے لکھے ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
کہ یہ وہ کتاب ہے جہدے وچ کوئی شک، کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، یہ وچ کوئی وعدہ گھاٹا نہیں۔ باقی اصول کافی ہے یا بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، تہذیب الاحکام ہے، الاستبصار ہے، الحیاض الفقی ہے، یا کوئی بھی کتاب ہے، وہ دے وچ ٹھیک گلاں ملیں اور وہ گلاں بھی نے جڑیاں درست صحت کے حوالے نال نہیں۔ لہذا انہاں ساریاں چیزاں نو پرکھن دا پیمانہ اے وے کہ جو نبی پاک دی زبان اور اللہ دے کلام نال ملدی ہے وہ ٹھیک ہے، دوجی ٹھیک نہیں۔ آپ کو سمجھ آ گیا؟ تو میں یہ سمجھنا کہ آل رسول نو منو اور پھر جدو انہاں من لو تے جو روایت جو جملہ انہاں دی شان دے مطابق ہے اس نو قبول کر لو، جو انہاں دی شان دے مطابق نہیں ان چھڑ دے۔ من جو لیا ہے، من لیا نا، جدو من لیا جائے، کسی نو من لیا جائے تو پھر ایک پیمانہ ذہن وچ رکھ لو کہ دوبارہ دہرا رہا تاکہ بات قیمتی اس ذہن وچ بیٹھ جائے کہ جو چیز آل رسول دی شان دے مطابق ہے ان قبول کرو، جو انہاں دی شان دے مطابق نہیں ان چھڑ دے۔ اے نہ ویکھو کتھے لکھی ہے، چھوڑو اس کنہ دے بارے گالے اس نو ذہن وچ رکھیا ہے۔ سو جو انہاں دی عظمت، انہاں دے وقار اور انہاں دی شان دے لائق چیزاں نے انہاں نے قبول کریا کر، تاکہ کوئی چیز ساڑھے دلائیں چو انہاں دی محبت نو کم نہ کر سکے، انہاں دا پیار اور انہاں دا عشق ساڑھے دلائیں دے اندر بیٹھا رہے۔ جدو تسی آل رسول دی ایک اسی واقعہ بیان کرنے آن کربلا دا، پہلے کربلا تو بعد کربلا تو اے واقعہ بیان کرنے آن تو ٹھیک ہے، میں بھی کرنا، تسی بھی سن دے ہو، روز سن دے ہو، لیکن کربلا دا واقعہ فقط آل محمد دی زندگی نہیں۔ میری بات تے غور کرو میں کی کہہ رہا، آل محمد دی حیات، انہاں دی زندگی، انہاں دی تعلیمات فقط کربلا نہیں۔ کربلا تے 2 محرم تو شروع ہویا ہے تے 10 نو ختم بظاہر ہو گیا، 6 مہینے لگے ہوں گے، لیکن امام حسین دی زندگی مبارک 56 سال ہے اور پھر کچھ ماں اتے نے، تو باقی ساری زندگی امام حسین دی کیوں نہیں اسی سمجھ دے؟ وہ دیتے بھی تے غور کرنے دی ضرورت ہے نا کہ باقی 56 سال امام پاک نے کیسے گزارے، نہیں تے آخری 6 مہینے ہوئے، یہ تے آخری 6 ماہ نے، تو باقی جڑے پہلے 55 سال نے امام پاک دے وہ کس انداز نال گزرے؟ امام حسن دی زندگی کیسی سی، سیدہ زہرا پاک دی زندگی کیسی سی، امام زین العابدین دی زندگی کیسی سی، امام محمد باقر دی زندگی کیسی سی، حضرت امام جعفر الصادق دی حیات مبارکہ کیسی سی۔ تو اس چیز نو سمجھن دی ضرورت ہے کہ او جدو معاملات کر دے سن، کسے نال لین دین کر دے سن تو کیسے کر دے آئے، او جدو بول دے آئے تو کیسا بول دے آئے، جدو لوگاں مل دے آئے تو کیسا مل دے آئے، اپنے دشمنہ نال کیسا سلوک کر دے آئے اور اپنے منن والے نال کیسی محبت کر دے آئے۔ اب دی توجہ ہوئی حضرت؟ امام علی کو ایک بندہ آیا تو اسے کہا جی میں تو اڈا منن والا، آپ نے ویکھیا تے فرمایا تو لگدا نہیں بس اڈے منن والا ہے۔ توجہ ہوئی آپ؟
کیونکہ جو امام علی منن والا ہے ظاہر ہے وہ پھر کوئی اتو بھی تے صورت انج دی ہونی چاہیے نا بھئی یہ منن والا ہے. وردی انڈیا دی پائی ہوئے تو میں آکھاں میں فوجی پاکستان دا تو پھر ویکھن والے کو تو ہی آکھنا ہے پاکستان دی فوجی دی وردی نہیں جڑی تو پائی ہے پاکستانی فوجی دی وردی تو ہو رہے. آپ نے سمجھ آئے؟ تو جو ساڈا ظاہر اور ساڈا باطن ہے حسینیت نو اور مولا علی پاک دے کردار نو ساڈے ظاہر اور ساڈے باطن دے اتے ہونا چاہیے. ساڈے ظاہر چ بھی حسین پاک ہونے چاہیے ساڈے باطن چ بھی حسین پاک ہونے چاہیے. معذرت نال تہاڈی خدمت عرض کر رہا سارے سیانے بندے سمجھدار بندے بیٹھے ہو ناراض نہ ہونا. امام حسین پاک چلو ایک کلے امام حسین پاک دا میں نام نہیں لینا حضرت مولا علی تو لے کے امام حسن عسکری تک کوئی ایک امام جی دی داڑھی مبارک نہیں کوئی ہے کوئی نہیں. ٹھیک ہے اگے کوئی گل کرنے دی ضرورت نہیں کہ ساڈی کیوں نہیں یہ آکھن دی ضرورت نہیں. میں تو سارے چونکہ انہوں دی سیرت سمجھائیے ہوں تو سارے یہ گل بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں. کدی کسی امام نے کسی بندے نال دھوکھا کیتا ہوئے یہ تو سمجھانا واسطے بول رہا ورنہ یہ جو لفظ انہوں دی ذات نال بولنے بھی جائز نہیں. کدی کسی امام نے کسی اپنے شہر جس شہر بھی کسی امام دا قیام رہا ہے انہاں کسی بندے نال دھوکھا کیتا ہوئے ماشاءاللہ وہ دھوکھا کرنا رہا ہے وہ انہاں چیزاں تو پاک رہے نے. تو بھئی سانو انہاں فالو کرنا چاہیے بھئی جو میں تو درس دے رہا ہوں میری مہربانی کر کے اس گل سے غور کرو. ایک امام ایسا دکھاؤ جڑے نماز قضا کر دیا بھئی اسی بھی تے منن والے آنا ہونا تو اسی کیوں نہیں یہ سعادت نو اپنا رہے کہ اسی نمازی ہو جائیے. ایک امام دسو جڑا قرآن دا حافظ نہیں کہ جی فلاں امام حافظ قرآن نہ ہے کوئی یعنی بن ایک بول دیو کوئی نہیں ملے گا. تمام ائمہ حافظ قرآن ہے. حضرات محترم اسی کس جگہ تے کھڑے ہیں اور ساڑھے امام کس جگہ تے کھڑے سے تسی دین نو صرف فرقہ واریت سمجھ لیا کہ ہوکے تے بے کہ 3 گھنٹے اس گل تے باس کر دیا رانی ہے بھئی ہاتھ چھڑ کے نماز پڑھنی ہے یا بن کے پڑھ دے کوئی نہیں باس کر رہے ہیں. میرے ساتھیوں دین صرف چند فرقہ وارانہ مسائل دا نام نہیں بس تسی اس گل تے ساری زندگی الجھائی رکھو ماتم کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے زنجیر چلانے چاہیے یا نہیں چلانے چاہیے بھائی میلاد کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یارویں پکانی چاہیے یا نہیں پکانی چاہیے غوث پاک دا نام لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے داتا صاحب تے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے بھئی اتھے ہی الجھیا رہنا ہے. عمل بھی تے کرو نا آگاں ٹور کے کہ جڑا امامہ پاکان دی زندگی ہے وہ دیتے بھی تے باقی زندگی بھی سمجھو وہ رو دیتے عمل دی کوشش کرو. 50 سال ہو گیا تو انڈیاں عمران لنگ گئی ہیں تسی کربلا سن دے پہ چلو کربلا نہیں سامنے رکھ لو کربلا نہیں سامنے رکھ لو جنہ پانی بھی بند کیتا ہے کدی سجدہ انہوں نے بد دعا دیتی ہے انہوں نے برا چاہا نہیں وہ سجدے وچ بھی دعا دین دے رہے کیا کربلا دے اس مشکل وقت بھی کوئی سجدہ دی نماز قضا ہوئی ہے تسی کربلا نو سامنے رکھ لو دوجا ایک پاس سے زندگی کرو کیا کربلا وچ مولا حسین اور آپ دے ساتھیاں دی کوئی نماز قضا ہوئی ہے نماز قضا نہیں بھائی اسی یہ سارے کام چھڑی بیٹھے یہ سارے واقعات صرف اس محبت تو اڈے اگے رکھے لیں کہ بھائی روز آن دے ہو ذکر سن دے ہو ٹر جان دے ہو
لگتا انجے جی میں بس جھوڑی بچ اے پھول پوندے رہے نے اٹھیاں تے جھاڑے نے تے ٹر گئے باجی پھر مزہ نہ آیا مزہ ہوتا ہے کہ آپ اور میں با عمل حسینی کردار اپنا کے اصل حسینی بنی گئے اسی حسینی بن کے بکھائیے بندیاں کہ اے جے حسینی اینج ہوندے نے حسینی آؤ اور میں یہ پھر عرض کرا تسی مولا حسین دے نام تے بڑا مال خرچ کر دیو سارے یہ تو اڈا عشق مولا حسین نال یہ تو اڈی محبت مولا حسین نال میں اس تے راضی ہاں لیکن حسین نماز نال محبت ہے تسی نماز کیوں نہیں پڑھ دے میرے مولا حسین نے تے آخری وقت بھی سجدے چاپ دا سر جدا ہوئے تو انہوں اہمیت سمجھنی چاہیے کہ حسین بادشاہ دی نظر اچھ نماز دی کی اہمیت ہے حسین دے نانے دی نظر اچھ نماز دی کی اہمیت ہے حضرت زین العابدین انہوں زین العابدین کیوں آدھے کہ عبادت گزاران دی زینت سجاد کثرت سے سجدہ کرنے والا حضرت سجاد جنہ دے ہتھاں اچھ بیڑیاں یا نماز مڑ پڑھ دیا تسی غور نہیں کی قید اچھ بھی پڑھ دیا ہے بیڑیاں ہتھاں اچھ نے مڑ بھی سرکار نمازی نے باجی ساڑی سانو کی تھی گل ساڑے زین کی تھی اٹک گیا سی کدے ٹر گئے عزیزو اور ساتھیو بندہ فقیر آپ دی خدمت بچے عرض گزار ہے کہ آؤ اسی کردار دے حوالے نال حسینی بنی حق بات بولن دی تے حق بات نو قبول کرن دی ساڑے اندر صلاحیت پیدا ہوئے حق نو قبول کریے فرقہ واریت اوٹا اٹھو تھوڑا جا فرقہ واریت تھلے رہن دیو عزیز من اے نہ آکھیا کرو بھئی گل سنی مولوی پہ کردہ ایسا کوئی نہیں بننی نہیں یہ ویکھیا کرو گل کون پیا کردہ ہے مولا علی یہ فرما دیں میں نہیں فرما دیں کہہ رہا مولا علی فرما دیں لا تنظروا الى من قال فانظروا الى ما قال یہ نہ دیکھو کون بول رہا ہے یہ دیکھو کیا بول رہا ہے یہ مولا علی دا فرمان یا فرمان نہیں یہ نہ دیکھو کہ کون بول رہا ہے یہ دیکھو کیا بول رہا ہے اگر وہ گل ٹھیک کر رہے تو گل لے لو مومن دی گم شدہ میراث علم جتو صحیح مل جائے لے لو ساتھی اور عزیزو میرے آقا میرے مرشد میرے مولا مولا حسین آپ سرکار دا سفر مکہ تو کربلا اور پھر شہادت تو بعد کربلا تو کوفہ اللہ اکبر جدو میرے امام پاک کوفہ دے دربار وچ سر انور انہاں دا حاضر کیتا گیا اس پلید زمانہ ابن زیاد دے سامنے تو تشت دے اندر تھال دے اندر امام پاک دا سر رکھ کے اتھے رکھیا گیا ابن زیاد دے سامنے تاریخ بڑی عجیب ہے اس سے جگہ تے اس سے دربار ہے قصر الامارہ دے اندر ابن زیاد دا سر مختار سقفی دے سامنے پیش کیتا ہے اس سے جگہ تے اس سے دار الامارہ ہے مختار سقفی دا سر عبداللہ ابن زبیر دے بھائی دے سامنے پیش کیتا ہے اس سے دار الامارہ ہے تو یہ تاریخ ہے لیکن
تاریخ نے ایک سبق دیتا ہے کہ سر کٹان تو بعد بھی نظریات ختم نہیں ہوندے. حسینی نظریہ آج بھی دنیا تے موجود ہے. نظریہ حسین اور مشن حسین قیامت تک نہیں مر سکتا, قیامت تک زندہ ہے, کیونکہ حسین زندہ ہے. میرے ساتھیوں, میرے عزیزوں, نبی پاک سرکار دے سارے محبت والے غلام والے بندے اتنی کثرت نال تشریف لائے ہو. میں چند جملے پیش کرنا. میرے تو بعد قبلہ شاہ صاحب دا میرے بزرگ نے, ساڑے ساریاں دے بزرگ نے, حضرت علامہ پیر سید فدا حسین شاہ صاحب زیدہ شرف انہوں دا بیان بعد چھوڑا ہے. تو میں اپنے حصے دے چند جملے پیش کرنے میں تواڈے سامنے محبت نال کہ رب ذوالجلال اپنی پاک بارگاہ وچ ساڈا اے قبول فرما لے. ادھر غور فرماؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے رسول اللہ دے بڑے پیارے صحابی نے. ایک دن بندیاں انہوں نے آکھیا, یہ دو حدیثاں پڑھ کے پھر وہ جڑا واقعہ دربار پیش ہے وہ ملانیاں نے تاں پیش کر رہے ہیں کہ اس واقعے نال انہوں نے ملانا ہے تاکہ تمہیں سمجھ آ جائے. حضرت ابو ہریرہ انہاں حدیثاں دے راوی نے کہندے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے صحابہ بچو آپ روایت بیان کرنے بڑے معروف نے. تو انہاں تو لوگاں پوچھا بھی تسی یہ دسو کہ حسن پاک نو حضور چمدے کی میں آئے. انہاں دو گلاں دسیاں, دو میں پیش کر رہے ہیں. بھائی توجہ ہے. انہاں کہ آؤ چلیے. انہاں بندیاں نال لے لیا تے امام حسن کو آئے. اچھا ایک جملہ اور بول دیا برکت واسطے. ہی ابو ہریرہ نے جڑے اپنی چادر لا کے امام حسن دے قدمہ تو گرد صاف کر دیا ہے. ہن سید بھی ہے تے منن والے بھی ہے. تے جے کوئی آکھے با تسی مڑونج دے سید ہو تے میں بھی تے آکھ سکنا نہ سنیو دوان با تسی مڑ ابو ہریرہ ورگے ہو. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں. اچھا وہ کی کر دیا ہے, انہاں اپنی چادر لائی تو جدو ویکھیا کہ سرکار جنازے میں تشریف لائن تے پیراں نال گرد لگ گئی ہے, انہاں چادر لا کے تے وہ صاف کی. داڑھی چٹی سی تے امام حسن نے فرمایا انج نہ کرو تسی میرے نبی دے میرے نانا جی دے صحابی ہو. تو انہاں ایک جملہ بولیا, کہن لگے سرکار جی میں حضور نو تواڈے نال پیار کردیاں ویکھیا ہے, جے کدی نہ بندیاں نو پتہ لگ جائے لحملوک علی اواتکہم, تسی ٹر کے آئے ہو تو ٹرن دین ہی نہ, تو انو اپنے کندیاں تے ہر ویلے اٹھائی رکھن تے پلکاں تے بٹھائی رکھن, انہاں نوں پتہ لگے حضور تواڈے نال پیار کتنا کردے ہے. تو بندیاں آکھیا جی کیویں کردے ہے؟ فرما آؤ. عرض کیتی سرکار ذرا اپنا کپڑا اٹھاؤ پیٹ تو. امام حسن نے پیٹ تو کپڑا اٹھایا تے انہاں پیٹ مبارک تے بوسہ دیتا ناف دے اوتے. تو فرمایا میں حضور نو امام حسن نو ایتھوں چمدیاں ویکھیا ہے. اور پھر دوسری روایت فرما دیں کہ رسول اللہ امام حسین نو جدو چمدیا ہے نا, اے امام حسن دا واقعہ اے امام حسین دا ہے, ایک ہاتھ انہاں دے سر تے رکھ دیا ہے اور ایک ایتھے رکھ دیا ہے. آپ نے سمجھ آئی؟ جدو رسول اللہ امام حسین نو مل دیا ہے نا تو ایک ہاتھ انہاں دی تھوڑی جڑی ہے نا کھاڑی جنوں اسی پنجابی سجن, ایک ہاتھ حضور ایتھے رکھ دیا ہے ایک ہاتھ سر تے رکھ دیا ہے, اور پھر ایتھے ہاتھ رکھ کے تو رسول اللہ امام حسین دیا ہوٹھاں تے بوسہ دے دیا. آپ نے سمجھ آئی حضرات؟ اور ایک جملہ یہ روایت میں موجود ہے کہ بچپنے میں جدو بچے ہوندے نا تے انہاں دے منہ چوں لعاب نکلدا ہے, لعاب نکلدا ہے, پانی نکلدا ہے. تو راوی کہندے نے کہ میں رسول اللہ نے دیکھیا ہے کہ آپ امام حسین دے منہ چوں نکلن والے پانی نو انج چوس دیا ہے محبت نال جویں شہد چوسیا جاتا ہے. آپ نے سمجھ آئی حضرات محترم؟ کیا ویکھن والیاں نظراں سن جنہاں نے منظر ویکھیا ہے جدو شہیداں دے سردار دے منہ مبارک تو نبیاں دے سردار بوسہ لیندے آئے. پاجی کتھے گل لے جاواں, میرے کول اتنے لفظ نہیں, میرے کول اتنے لفظ نہیں, خطابت جتنی جان ہی نہیں, ساڑی اتنی اوقات ہی نہیں, ساڑا اتنا سوچ ہی نہیں, جڑی مٹی میرے حضور دے قدماں نال لگ جائے
باجی عرش تے او مٹی افضل ہے جڑی قدماں نوں لگی ہے تے جنوں حضور آپ چومدے رہن. میں حسین دی شان کیویں دساں تہاڈے میں حسین کتنا اونچا. میری گل دی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں آئی؟ بھائی یہ سنی عقیدہ ہے نا کہ جیڑی مٹی حضور دے قدماں نہ لگی وہ عرش تو افضل ہے کیونکہ حضور دے قدماں نہ لگی تو قدماں نہ نہیں لگی ہے تو جنوں حضور آپ چومدے ہون وہ عرش تو مٹی اونچی ہے. میں کیویں دساں حسین کتنا اونچا ہے؟ پاجی ایتھے عقل کام نہیں کردی. ایتھے لفظ تھوڑے ہو جاندے نے عقل دی پرواز اوتھے رک جاندی ہے تے حسین دا رتبہ اس تو اوتے شروع ہوتا ہے. بندے بیچارے دی کی مجال ہے کہ وہ لفظاں نال حسین دی شخصیت دا احاطہ کرے. بندیاں کو لفظ چھوٹے، بندیاں دی فصاحت اور بلاغت چھوٹی، بندیاں دے الفاظ چھوٹے. دنیا دیاں ساریاں زباناں کٹھیاں کر کے حسین پاک دی تعریف بندہ کرے تو پھر تھلے رہنا حسین دا رتبہ پھر اس تو بلند. بیچارہ بندہ کس باگے دی موڑی ہے. لیکن انہاں واسطے جنہ نبی نال محبت ہے اور نبی پاک تو بعد حسین نال محبت ہے. بدبختاں نو حسین سمجھ نہیں آ سکتا. بدبخت آدمی نو حسین سمجھ نہیں آتا. آئیے ہن دربار ابن زیاد دا ایک صرف جملہ اتھو بیان کرنا ہے پھر میں اتھے چلے جانا ہے جتھے کل چھوڑیا سے. ایک جملہ میرے ذہن چاہے میں اتھو بیان کر کے پھر اگے جدو مولا حسین دا سر اس بدبخت اور پلید دے سامنے رکھیا گیا. اللہ اکبر. حضرات محترم میں قربان جاواں ذرا اس جملے تے غور فرمانا. عزیز من کتب دے اندر لکھا ہے اس بدبخت دے ہاتھ چھڑی آئی مولا حسین دے پاک ہوٹھاں تے چھڑی ماری تے کہندا میں ایڈے سونے ہونٹ کسے دے نہیں ویکھے. ایک ہستی کول بیٹھے آئے فرماندے نے ظالماں چھڑی ہٹا لے میں رسول اللہ نو اتھے بوسے دیندیاں ویکھے آئے. اللہ اکبر. کیسا دردناک منظر ہے. اے عزیزاں دی وقار کربلا دے سیدزادے شہرائیں چوں نکل دے شہرائیں چوں ٹر دے جنگل بیابان دے سفر کر دے جدو یزید پلید دے دربار چاہے بندے بڑیاں بڑیاں روایتاں تے بڑے بڑے طویلات ڈھونڈ دینے کہ یزید انجدہ سی یزید انجدہ سی. یزید جیسے پلید بندے دا نام بھی میں تے مجبوری یہ لینا ہوندہ ہے صرف اس لانتی دا تعارف کرانا ہوندہ نہیں تے میں تے یہ جو بندے دا نام لینا بھی پسند نہیں کرتا. دشمن آل رسول رسول اللہ دی آل دا دشمن ہے. لہذا ایسے بندے دا کوئی بندہ بھی وکیل ہوئے تے سانا نہ یزید چنگا لگتا ہے نہ یزید دا وکیل چنگا لگتا ہے. بات ہی سمجھ آ گئی. یزید تو بھی بری ہو ذمہ تے یزید دے وکلا تو بھی بری ہو ذمہ. عزیزان من کربلا دے نہیں بھئی نہ نعرے دی ڈیمانڈ ہے نہ کسی اور کم دی ڈیمانڈ ہے. بس ایک ذرا تصور کر کے اٹھے چلو جتھے میں چلیا. عزیزان دی وقار جنہاں دے دروازے تے فرشتے کھڑے رہندے آئے اجازت ملے تے اندر تاں جائیے. اللہ اکبر کبیرہ. جنہاں دے دروازے نو کھٹکھٹا کے میرے حضور فرماندے آئے الصلاۃ یا اہل البیت. اللہ اکبر. رسول اللہ دیاں او شہزادیاں جنہاں دے پردے اتے قرآن دیاں آیتاں دا نزول ہوندا رہیا. میرے رسول دیاں دھیاں علی پاک دیاں صاحبزادیاں علی پاک دیاں نواں حسین پاک دیاں بیٹیاں میں کیویں بیان کراں کچھ کراں گا کچھ چھوڑ دیاں گا. اور یہ بھی سنت حضرت سجاد ہے. حضرت سجاد تو کو پوچھیا بھئی سرکار کربلا وچ کی ہویا ہے تے آپ دس دے آئے. جے کو کربلا تو اگاں پوچھیا تے آپ صرف روندے آئے پھر بیان نہ کر دے. اے تے اسیاں جڑے اگاں بھی گل کر جانے انہاں تو تے او اگاں بھی گل نہیں کردے. وہ ایسا ماحول ایسا ہا پھر کچھ گلاں کرن والیاں ہوندیاں کچھ سیداں دی شان ایڈی ہے کچھ گلاں انہاں دیاں ہون سچیاں بھی تے کرنے نو دل نہیں کردا. عقیدت آندی ہے بس کر
ادب آندا ہے رک جا عزیزان من سرکار دیاں صاحبزادیاں یزید دے دربار پیش ہوئیاں نے دربار لگا ہویا ہے اللہ اکبر نہ زمین پھٹیے نہ آسمان پھٹیا ہے نہ کوئی عذاب آیا ہے پتہ نہیں کی امتحان منظور ہاں جدو سرکار دیاں شہزادیاں پیش ہوئیاں نے یزید نے سارے آتے نظر ماریے اللہ اکبر حسین پاک دی 4 سال دی دیتے نظر گڑ لئی بڑا مکروہ چہرہ سی اپنی گندی زبان نال کہندا اے لڑکی کون ہے سیدہ سکینہ نہیں بولیاں پھر کہندا اے لڑکی کون ہے آپ نہیں بولیاں پھر تیجی واری پوچھدا ہے آپ بولیاں نہیں بس تھوڑی جیا ٹر کے اپنے بھائی دے دامن نال پناہ لے لئیے جدو بھی بھینا تے مشکل گھڑی آوے وہ بھیراما کوڑوں دیاں نے بھیراما کوڑ پناہ لے لے دیاں نے یزید دربار جدو یزید پوچھیا ہے اے لڑکی تو کون ہے آپ جواب نہیں دیتا پتہ نہیں یزید نال کیوں نہیں بولے اللہ اکبر جدو آپ بھائی دے قریب ہویاں تے یزید زور نال پوچھدا ہے لڑکی بول دی کیوں نہیں اللہ اکبر جناب سجاد فرما دے اے میری بہن سکینہ کربلا تو لے کے دربار دی پیشی تک انہیں اتنی تکلیف تے مشقت ویکھیے ہن ڈر گئی ہے بول دی نہیں تا اپنے بھرا دی پناہ لے لئیے عزیزان دی وقار پھر کربلا دے اندر بڑا عجیب و غریب منظر تک کے جو گئیاں یا پر اگلا منظر اوست ہوئی ڈاٹا حضرات دی وقار لیکن جدو بولنے دی وقت آیا ہے ایو سیدزادی نے قید دے اندر اپنے بھرا دی بارگاہ وچ حاضر ہوئیاں نے عرض کر دیے نے بھرا سجاد میں ویکھیا بڑے بڑے قیدی تیرے کول آندے نے دعا کراندے نے انہاں دیاں دعاواں منظور ہوندیاں نے بھائی دعا کرو اج بہن ایک دعا کران آئی ہے فرمایا دس اے سکینہ کی دعا کرانی امام مسلح سے بیٹھے آئے پاویں قید خانہ پر مسلح سے تشریف فرمائے فرمایا سکینہ کی دعا کرانی اندیاں نے ویرا مینوں مدینے والی بہن یاد آندی ہے مینوں نانے دا روزہ یاد آندا ہے ویرا میں دعا کرانی ہے ایک واری قید چ رہائی ہو جائے ایک واری مدینے دی دوبارہ زیارت نصیب ہو جائے اللہ اکبر میرے امام نے ہاتھ اٹھائے نے اور ہاتھ اٹھا کے فرمایا ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم کوئی ہے جڑا سمجھے امام سجاد نے مدینے علمو کر کے کی فرمایا فرمانے ان التیا ریح الصبا یومن الہ ایک اسے قصیدے دا بول نہیں ایک اسے شاعر دا کلام نہیں ایک کوئی میری بات نہیں یا کسی اور بندے دی گھڑی ہوئی بات نہیں اے حسین دے اس بیٹے دی بات جنہ آنکھاں نال کربلا ویکھیا ہے دمشق دے قید خانے وچ بیٹھ کے مدینے ملمو کر کے آندے نے ہوا چلن والی اج کدی نانے دے روزے تو گزرے دکھیاں دا حال سناوی نانے دی بارگاہ وچ ساڈا حال پیش کری تے اکھی زین العابدین ہاتھ جوڑ کے عرض پیا کردا ان التیا ریح الصبا یومن الى ارض الحرم بل سلامی روزتا فی النبی المحترم فرماند نے اکھی سونے نو ہوائے نی جے تیرا گزر
نانا ایک واری روزے چکے دیاں دے حال تے نظر کرم فرماؤ ہاں اللہ اکبر اگلا جملہ بڑا دردناک بولیا نے فرمانے اقبادنا مجروحت نانا تیرے زین العابدین دا جگر ٹکڑے ہو گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ پتہ نہیں کتنی مشکل گھڑی آئی جدو سید منہ چوئے جملے نکل گئے فرمایا اقبادنا مجروحت مل سیف ہجر مصطفیٰ نانا تواڈی جدائی دی تلوار نے زین العابدین تے زینب پاک تے سکینہ پاک بلکہ جتنی تواڈی اولاد قید چے انہاں دے جگر ٹکڑے ہو گئے نے اللہ اکبر توبہ لأہل بلدت فیہ النبی المحتشم نانا تیرے روزے تے رہنے کتنے خوش نصیب نے جڑے تیرے روزے دا دیدار کر دینے آپ دے روزے نو ویکھ ویکھ کے اکھاں ٹھنڈیاں کر دینے نانا تیرا زین العابدین آپ فرماندنی یا رحمت للعالمین آدرک لجین عابدین نانا ایک واری زین العابدین تے کرم دی نظر فرماؤ یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس عید الظالمین محبوس عید الظالمین فی الموکب والمستہم نانا ظالمان تیری اولاد نو قید کر لیا ہے نانا تیرا زین العابدین قید اندر قدماں وچ بیڑیاں نے سید مسلح سے تشریف فرمانے بہن تے بھرا نے ہاتھ اٹھائے ہوئے نانا کرم دی نظر ہو جائے تیری اولاد بڑی پریشان ہے اللہ اکبر ادو دعا ختم ہوئی ہے ادو قید دی رہائی ہو گئی ہے اللہ اکبر سادات دا قافلہ چل پہ آئے راہ مدینے تو دو جاندے آئے ایک ڈائریکٹ مدینے ایک کربلا تو ہو کے مدینے زین العابدین فرمانے پپھی جی کیڑے پاسو گزرنے جناب سکینہ دی پپی زینب فرما دیا نے بیٹا کربلا ولو گزر ذرا بھیڑ بھران تے تک لکی حالے اللہ اکبر کبیرہ جدو اتھے دوبارہ کربلا آئے میں قربان ہو جاؤں جدو وسطیاں سیدہ نے اجڑیا کربلا وکھیا سیدہ زینب آئیاں اللہ اکبر کبیرہ کتنا ڈاٹا منظر آیا جدو پہن پھرا دی قربان ہونے جگہ وکھیے پھر پھرا دی قبر تے تشریف فرما ہوئی آنے اللہ اکبر پھر کربلا تو سفر مدینے میں ٹرے آئے جدو قافلہ مدینے آیا حضرت ام سلمہ میرے نبی پاک دی آخری روجہ مدینے دی عورتاں مدینے دے لوگ سنیا سید واپس مدینے آئے باہر نکل کے کھلو گئے جدو چھوٹا جہا قافلہ اجڑیا ہوا ویکھیا آئے قربان ہوا عورتاں پوچھ دیا نے نی زینب جدو گئی ہے 8 بھرا نال لے گئی ہے کلی واپس کیوں آئی ہے
نی زینب علی پاک دی دھی آقا زادی جدو گئے ہاں پتر نال آئے پتر کی دے جے سارے سوال کر دینے سیدہ چپ کر کے ٹردیاں آئیاں جدو امی دے حجرے تے آئیاں ایک بیمار باہر نکلی ہے نہ پوچھے بھرا کی دے وے نہ پوچھے چاچے کی تھے نے نہ پوچھے بابا کی تھے وے بس اودیاں پہلا ایو گل کی دیئے پھوپھی میرا اصغر کی تھے میں کیویں بیان کرا کربلا دیا سیدہ نے کیویں دسیا ہوئے گا نی سغرا تیرا اصغر کتھے چھوڑ آیا تیرے اصغر نال کربلا دی گرم ریت کی بیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ عزیزو مینوں سمجھ نہیں آؤندی کربلا جان لگیا مشکل گھڑی آئی جدو زینب مڑ کربلا آئیاں نے مڑ مشکل گھڑی آئی پر سید صبر والے بڑے آئے ہر گھڑی دعا کی تھی ہر گھڑی صبر دا ترس دے کے دنیا تو پردہ فرما گئے نے اللہ اپنے محبوب دیال دا صدقہ حضور دیاں دا صدقہ سب دیاں تے خیر نازل فرما سب دیاں نو شرم تے حیات فرما سب دیاں بیٹیاں تے کرم فرما سب دے گھرانو آباد فرما کربلا دے بیمار دا صدقہ ہر بیمار نو صحت دے پتہ نہیں کیویں نانے کو حاضر ہوئے ہونے نے پتہ نہیں کیویں اپنی امی جان دی قبر تے گئے ہون گے کربلا دی رویداد کیویں سنائی ہوئے گی عزیزان محترم اللہ کریم آپ سب احباب تے راضی ہو جائے اور سب سنگیت کرم فرمائے آپ احباب تشریف رکھنا صاحبزادہ صاحب دا قبلہ پیر صاحب دا میں تو بعد بیان ہونا ہے آہ کر آپ کو اجازت چاندہ ہے وما علینا اللہ کوئی غلطی ہوئی ہوئے بھائی سارے سنگی معاف کرے آجے تسی بڑی دن حاضری دیتی ہے اللہ دوڑے تے کرم فرمائے